पाकिस्तानी माशरा मर्दों का माशरा कहलाता है। औरतों के हुकूक की बात तो की जाती है, मगर ये हुकूक आज 60 साल के बाद भी उनको हासिल नहीं हुए हैं। यही वजह है कि औरतों पर जुल्म और ज्यादती के वाकयात अक्सर अखबारों में आते रहते हैं। जुल्म और ज्यादती की एक सच्ची कहानी मुसर्रत की है। एक गरीब घर से ताल्लुक रखने वाली मुसर्रत की शादी 12 साल की उम्र में ही कर दी गई थी। असल में मेरे अब्बू ने देना था कर्जा। हम लोग छोटे छोटे थे बहुत, तो मेरा अब्बू काफ़ी दफ़ा हमें छोड़ के भाग गया था। इसलिए जब दोबारा आया तो हमें अम्मी के साथ लेकर यहाँ कराची आ गए। यहाँ कराची छोड़ा, फिर यहाँ से चला गया हमें छोड़कर। कुछ हमारा कोई रिश्तेदार था, हम तो उसको नहीं जानती थी, ना मेरी अम्मी जानती थी ना मैं जानती थी। इसलिए उन्होंने हमें बेचने की कोशिश की। जो हमारा अब्बू का रिश्तेदार जो था, वो अब्बू जो हमारे सगे अब्बू हैं, उन्होंने हम जो 4 बहन भाई हैं 5, हमें अम्मी को लिख के दे दिया कि मैं इनका खर्चा नहीं दे सकता, तुम इन्हें संभालो। शादी के कुछ दिनों बाद मुसर्रत को मालूम हुआ कि उसके बाप ने शादी के बदले में उसके शौहर से पैसे लिए थे। मेरे अब्बू मुझे लेकर पंजाब चले गए। वहाँ उन्होंने मेरी शादी कर दी 1,40,000 रुपया लेकर, फूफो के बेटे के साथ। मुझे तो बाद में पता चला, जब मेरे शौहर ने मतलब शादी के 5वें 6ठे दिन मुझे तानाज़नी करना शुरू कर दिया या मारपीट शुरू कर दी। मुझे उस वक्त पता चला कि मेरे बाप ने 1,40,000 रुपया लेकर मेरी शादी करके दी है। शादी के कुछ दिन बाद मुसर्रत के शौहर ने उसके कहीं भी आने जाने पर पाबंदी लगा दी। उसको बेबात मारने पीटने लगा और जंजीरों से बांध कर रखा। उसका कहना था कि उसको अपने पैसे वापस चाहिए। कुछ दिन के बाद उसके शौहर ने पैसे हासिल करने का एक और रास्ता निकाला। उसने मुसर्रत पर दबाव डाला कि वो अपना एक कुर्ता बेच दे। शुरू में तो मुसर्रत ने इस बात पर इनकार किया, लेकिन कब तक? वो शौहर के जुल्म को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने अपना एक कुर्ता सिर्फ 1,40,000 रुपए में बेच दिया। कुछ दिन गुजरे, मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि हमने तुम्हारे भाई को अगवा करवा लिया है, जैसा हम कहते हैं वैसा करो, नहीं तो हम तुम्हारे भाई को मार डालेंगे। तो इस तरह उन्होंने बहुत मुझे मजबूर कर दिया था। मैं मान गई। मैंने कहा चलो तुम लोग जैसा कहते हो मैं करती हूँ, लेकिन मेरे भाई को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। चली गई उनके साथ। जो उन्होंने कहा वो मैंने किया। उन्होंने मुझे इस्लामाबाद लेकर गए। वहाँ पे उन्होंने 1,40,000 में मेरा गुर्दा निकलवाया। आज मुसर्रत एक कमरे के घर में अपनी माँ और सौतेले बाप के साथ रहती है, जबकि उसके दोनों बच्चों को भी उसके शौहर ने छीन लिया है। आज मुसर्रफ इंसाफ की उम्मीद और इंतजार में है और वो सिर्फ ये सोचती है कि उसका कसूरवार कौन है। इस किस्म के बहुत सारे इश्यूज हमारे सोसाइटी में होते हैं। मुसर्रत ने अपने इशू के लिए सारिम बर्नी के पास वो गई और अंसार बर्नी ट्रस्ट का दरवाज़ा खटखटाया। And we are very happy that we have the Vice Chairman of Ansar Barni Trust, Sarim Barni, with us. Thank you so much for joining us. When you first heard about Musarrat Bibi's case, what did you do? मुसर्रत आई हमारे पास अपने वालिद के साथ आई थी पहले, और उसने बताया कि इस तरीके से हुआ है। पहले तो ज़ाहिर सी बात एक यकीन आने वाली बात नहीं थी।
تو سب سے پہلے ہم نے اس کا جو ہے ٹیسٹ وغیرہ کروایا، مسرت کا SIUT اس کو بھیجا، وہاں چیک کروایا کہ آیا کوئی کڈنی نکلی بھی ہے نہیں نکلی. پھر اس کے بعد جب رپورٹس آئیں، اس کی اپنی بھی رپورٹس لائی ہوئی تھی، لیکن ہم نے پھر ٹیسٹ وغیرہ کروا کے اس پہ جو ہے کارروائی شروع کی. اس کے خلا سے ایسے آدمی سے ظاہر بات ہے سب سے پہلے تو جان چھڑانی چاہیے، تو اس سے جو ہے خلا کا مقدمہ کیا اس پہ، اور وزیر اعظم کو بھی اس چیز کی اطلاع دی اور جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی اطلاع دی. انکوائری آئی حسب معمول، لیکن پولیس کے پاس آئی اور وہی ہوا کہ مسرت کو غلط قرار دیا اور رپورٹ جو ہے وہ بھیج دی گئی کہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس کی جو تکلیف تھی وہ آج تک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو ہم اپنے ادارے کی طرف سے جو کچھ کر پا رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. اس کے خلا کا ہے، اس کے بچوں کی ریکوری کا ہے، یا اس کو جو کچھ فائنینشلی ہیلپ کر پا رہے ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں اس کو. اچھا، بچے جو ہیں وہ اس وقت شوہر کی کسٹڈی میں ہیں، ان کو چھڑانے کا کیا پروسیس ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا نا، اس کے لیے سب سے ضروری چیز تھی وہ یہ تھی کہ گورنمنٹ کو ہم اطلاع دیں کہ اس کے ساتھ یہ جو ہے ایک کرمنل ایکٹ ہوا ہے. دوم یہ کہ اس کو خلا دلائی جائے کہ اس آدمی سے جان چھڑائی جائے. پھر جو تیسرا اسٹیپ ہمارا ہوگا وہ بچوں کے لیے ہوگا. تو ابھی اچھا، بچوں کا جو ہمارے یہاں قانون ہے بڑا، میں تو عجیب ہی کہوں گا اس کو، کہ اگر ایک آدمی بچے لے کے بھاگ گیا ہے تو وہ مقدمہ وہیں ہوگا جہاں پہ وہ بچے موجود ہوں گے. اب کوئی یہ پوچھے کہ یہ عورت جس کے پہلے اس نے کڈنی بیچ دی، کیا یہ ادھر جا کے کوئی مقدمہ کر سکتی ہے کیا؟ بڑی اس میں چیزیں ہمیں خود فیس کرنی پڑتی ہیں. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں اس کے اندر، اور نیکسٹ جو اس کے بعد اسٹیپ ہوگا، اللہ کرے اس کی خلا ہو جائے، خلا ہونے کے بعد جو اس کے بچے اس کو انشاءاللہ دلوا دیں گے. پھر اس کے بعد Sanam, it sounds as though you're facing quite a lot of difficulties, first with the police and now with the government. Is that true? دیکھیں، گورنمنٹ ایکچوئل کچھ بھی نہیں ڈیفیکلٹی کرتی، اصل چیز پولیس ہے. جو کچھ بھی پرابلمس ہمارے معاشرے میں ہیں، میں سمجھتا ہوں پولیس کی ہی طرف سے ہے. اگر پولیس صحیح ہو جائے تو ہماری گورنمنٹ بھی غلط نہیں ہو سکتی، مجھ سمیت ہر ایک شہری جو ہے اس ملک کا وہ صحیح ہو جائے گا. سب سے پہلا جو سٹیپ ہمارے جو حکمراں کو اٹھانا چاہیے، میں تو سمجھتا ہوں عدلیہ، دیکھیں عدالتوں میں ہم بعد میں جاتے ہیں، پہلے پولیس کو فیس کرتے ہیں. پولیس اگر صحیح ہے، صحیح بندے کو اریسٹ کرتی ہے، عدالت لے کے جاتی ہے، تو اتنے بے حس تو عدالتوں میں بھی نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے کہ سبھی کو وہ جو ہے رہا کر دیں. تو پہلے جو ہے پولیس کو صحیح کرنا چاہیے. یوفی سب سے بڑا مسئلہ اس وقت وہی ہے، پولیس ہے. بالکل ہر جگہ میں تو سمجھتا ہوں پولیس ہی ایک مسئلہ ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. Some viewers might be thinking, why are you getting involved? یہ آپ کا ایشو نہیں، ٹھیک ہے. This is a private matter, domestic issue, husband and wife. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. پولیس بھی پہلا جواب یہی دیتی ہے جب عورت جاتی ہے. پہلے اول تو وہ ہمت ہی نہیں کرتی کہ تھانے، آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں تو مرد نہیں ہمت کرتا، تو عورت تھانے جانے کا کیا وہ ہمت کرے گی. لیکن جب وہ جاتی بھی ہے، کمپلین کرتی ہے اپنی ماں کے ساتھ یا والد کے ساتھ، تو پولیس یہ کہتی ہے نہیں جی یہ تو میاں بیوی کا معاملہ ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب وہ قتل ہو جاتا ہے، وہ عورت قتل ہو جاتی ہے، تو وہ آ کر کے کھڑی ہوتی ہے، 2-4 دن تماشا کرتی ہے. اس کے بعد وہ 1-8 مہینے اگر پکڑا گیا میاں تو پکڑا جاتا ہے، اور 2-3 مہینے کے بعد وہ بھی گھر آ جاتا ہے. اور پھر وہ بیچارے مجبور غریب لوگ جو ہیں اس کو یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ معاف کرنے پہ جو ہے نا آ جاتے ہیں، اور وہ پھر دندناتا پھرتا ہے. اور وہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، رنگی ٹاؤن کا ہے. ایک عورت کو میں نے اتنی بڑی، پتہ نہیں چھری کہتے ہیں اسے، چاقو کہتے ہیں، خدا جانے کیا کہتے ہیں، تلوار کہتے ہیں، اللہ جانے، عجیب سی کوئی چیز تھی. اس سے اس عورت کو بولا کہ اس نے گلا اپنا کاٹا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اتنی ہیوی چیز اٹھا کے عورت اپنا گلا کاٹے گی. اس کے بعد اس کا میاں بھی گھر پہ تھا. اس نے کہا کہ میری بیوی نے اپنا خود مارا ہے. یعنی اس نے کیا کہا، ہماری پولیس نے جو اس کو ڈرامائی انداز دیا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کا شوہر گھر میں تھا، سسرال والے گھر میں تھے، اس نے کیسے کاٹ لیا. اچھا آپ دیکھیں، اگر آپ یہاں مارتے ہیں اتنا بڑا ایک ہیوی چیز اٹھا کر کے، تو ہلکا لگتے ہی آپ کے ہاتھ سے وہ گر جاتا ہے. وہ گری ہے نیچے تو گرے گی تو سر بھی تو پیچھے سے پھٹے گا نا. کچھ بھی نہیں ہوا، صرف اس کا گلا کٹا ہوا تھا. یعنی اس کو باقاعدہ کسی نے اس کو لٹا کر کے اس کو جو ہے ذبح کیا، پیچھے تک کے اس کا صرف یہ کھال رہ گئی تھی پیچھے سے. اس کو بھی جو ہے انہوں نے بہت زیادہ پریشر دیا، فیملی نے تو اریسٹ کیا، تھانے سے اس کو چھوڑ دیا کہ نہیں جی یہ بے گناہ ہے. اور آج بھی وہ جو ہے دندناتا پھر رہا ہے. تو اصل گھوم پھر کے میں تو ہر بات میں اگر آپ وائلنس کی بات کریں گی تو میں پولیس کی طرف ہی آ کے کھڑا ہوں گا کہ ہم اگر پولیس کو اپنی صحیح کر دیں یا اس کو یہ رشتے دکھا سکیں کہ اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، انسانیت کیا ہوتی ہے، تو ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی. ہم تک کسی کو آنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی.